برائے عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات ان کی تھی یعنی کتاب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلندتر صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے جناب فاطمہ زہرا چکے آپ کے آنے سے پہلے وہ بی بی کب سے فرش رضا پر موجود تھیں اور اپنے بیٹے کے پرسے کے لیے وہ تشریف آپ سے پہلے لا چکے ہیں. یہاں تک کہ آپ چلے جائیں گے مگر وہ بیٹھے رہیں گے کہ جب تک یہ فرش بچھا رہے گا وہ تب تک موجود رہیں گی. تو پھر ایسا سلوات پڑھیں کہ جنت البقیع سے آئی ہوئی ایک بی بی ہم سب کی دعاؤں پر آمین فرما کر ہم پر احسان فرمائے. سلوات پڑھیں گے. علی کے چاہنے والے تشریف فرما ہے. یا جملہ بدل کے کہوں کہ کئی مرتبہ سنا ہوا ہے لیکن کیونکہ عقیدہ ہمارا مضبوط اور بلند ہو جاتا ہے. بے شک علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. علی ولی کی ولا کے اسیر، اسیر قیدی کو کہا جاتا ہے. علی ولی کے ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز ضمیر بیٹھے ہیں. بھائی بے ضمیر کا کوئی تعلق نہیں ہے حسین سے. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز ضمیر بیٹھے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ. بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، بھائی اسی لکیر کے سارے فقیر ہیں. شعور صبح ازل کی یہ شام باقی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. نعرہ محمد والے محمد وجل فرج. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اہل بیت کے دشمنوں پہ لانا بے شمار. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد والے محمد وجل فرج. جملہ سماعت فرمائیے کہ شعور صبح ازل کی یہ شام باقی ہے. شعور صبح ازل کی یہ شام باقی ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے. شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے. ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں، ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں، بھائی تم اپنی سوچو ہمارا امام ضامن ہے. تو امام کے دامن کو تھام کر خلد میں چلے جائیں، ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں. پھر مجھے ایک اور عقیدت بھرا جملہ کہہ لینے دیجیے گا. آپ میں اور شمع کے پروانوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کہ جب کہیں چراغ جلتا ہے تو وہ کالے بھور بن کر روشنی کی کرنوں کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کالے لباس میں موجود ہیں اس وقت. بھائی فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے، کہیں بھی ان کو کوئی بستی دے دو وہ بیٹھ جاتے ہیں. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. فراز دار مثل میں تمار کو دار پہ لٹکایا گیا تھا.
فراز دار ہو مقتل ہو مقتل امام حسین علیہ السلام قیامت، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ، زندہ یعنی قید خانہ، زندہ ہو کے صحرا ہو جہاں پر مٹی ہوتی ہے. جملہ سنیں گے، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے صحرا ہو. بھئی جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. تو یہاں پروانے سے مراد ہے آپ سب، اور شمع سے کیا مراد ہے؟ بھئی شمع سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا پیغام پہنچ جاتا ہے وہاں دیوانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر آ کر کوئی بہلول بن جاتا ہے، کوئی دانا بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی فاضل بن جاتا ہے. تمام علی کے محب اپنے صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. کہنا ہم ہی وہی قبیلہ، ہم ہی وہی. کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے کہ جو لائق عبادت ہے. امام حسین علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے کہ اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا. بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی سادی سی جھوپڑی میں پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے اور خاک میں بیٹھتا ہے تو خاک نشین ہے، مگر اس کے
دل میں خدا کی محبت ہے اور سجدے کی توفیق حاصل ہے تو وہ کامیاب ہے. بظاہر اس سے کہ جس کے پاس بینک بیلنس ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نوکر چاکر ہو، آسائش کے تمام اسباب فراہم ہو، تو اگر سجدے کی توفیق نہیں ہے تو وہ گھاٹے میں ہے اور وہ نقصان میں ہے. ویسے ہی قرآن کہتا ہے کہ بے شک عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے. حیدر کرار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اے میرے پروردگار تیری ہی حمد ہے کہ مجھ علی کا سر تیرے آگے سربت سجود ہوتا ہے. اے پروردگار تو بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں مجھ کو ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. کیا کہنا ہے؟ اے پروردگار میں اس کو خدا کہتا ہی نہیں ہوں کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو. اب کیا مطلب، کیا علی مولا نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جو نظر نہ آتا ہو. میں نے تو اللہ تجھے دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے؟ سوال تو ہے نا. اس کا جواب یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اے اللہ تجھے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ تو لامحدود ذات ہے، میری محدود آنکھوں میں تو سما نہیں سکتا. فرمایا کہ میں نے تجھے باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تجھ کو بالکل ویسا پایا کہ جیسے میرا خدا ہونا چاہیے تھا. تو یہ امام علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا کہ پروردگار عالم سے کیسے بات کرنی ہے. پھر امام نے جو دعا سکھلائی، کل رات میں نے اس کا مطالعہ کیا اور شب جمعہ بھی میں نے اس کا مطالعہ کیا، تو بڑی ہی خوبصورت دعا جو کمیل ابن زیاد کو مولا نے عطا کی، دعائے کمیل کے نام سے مقبول ہوئی. اور اہل بیت چاہتے ہیں کہ جب خدا سے جڑنا چاہو تو اس دعا کے توسل سے اللہ سے مانگو کرو. بڑی حسین دعا، یا سری الرضا. ہمارے دنیا میں اتنے ہی گناہ ہیں کہ شاید اس کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی کبھی کبھی حیا آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے گناہ ہیں کہ رب کے سامنے جاتے ہیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اتنا معبود ہے کہ جیسے ہی کہتے ہیں نا یا سری الرضا، اے اپنے بندے سے جلد راضی ہو جانے والے، تو پھر اس کے کتنے ہی بندے ہیں جو لطف و کرم ہم اسے بھلا دے تو تب بھی ہم پر جاری و ساری رکھتا ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہیں. پروردگار کے کتنے ہی بندے ہیں مگر پھر بھی وہ ہم پر لطف و کرم کی بارش برسائے رکھتا ہے. پھر جب ہم اس کے پاس جا کر تنہائی میں اس سے مانگے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ نہ دے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دعاؤں میں تاخیر کا سبب بنتی ہیں. وہ بھی کل ہم نے جب آپ کے خدمت مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے بی بی سیدہ کا توسل پیش کیا تو مولا نے بھی کیا فرمایا تھا، بیٹا مر چکا تھا، مولا نے زندگی دی اور وہ دوڑتا آیا ماں کی گود میں. جب ماں نے کہا کہ اے امیر کائنات، آپ کے بیٹے نے جب میری گود کو آباد کر دیا، اب میں قبر کھود کر دیکھوں گی اور لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ کیا تھا. اب جب قبر کو کھود کے دیکھا گیا، دیکھا کہ چھوٹا سا کفن تو موجود ہے مگر بیٹا موجود نہیں ہے. تو مولا نے کیا فرمایا تھا، اپنی ماں سے کہنا کہ ہم سے ناراض نہ ہوا کرے اور حسین کی زخمی ماں کو پریشان نہ کیا کرے. ہو جاتی ہے کچھ دعاؤں میں تاخیر، ہم تمہاری دعا کے سلسلے سے اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش میں جھوٹے رہتے ہیں. تو تاخیر اس لیے وہی ہمیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، ہمارے در سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی. تو تاخیر ہو جاتی ہے لیکن صبر سے کام لیا کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑا کرو. کتنے ہی شکوانے کلمات کہے تھے کہ اولاد اتنے سالوں بعد مولا آپ نے دی اور وہ دے کر جو آپ نے مجھ سے چھین لی، اس سے بہتر ہوتا کہ آپ مجھے اولاد نہ دے. کم از کم یہ زخم تو برداشت ہے. اب ماں کی گود آباد ہونے کے بعد، پالنے کے بعد 7 سال تک کا رشتہ بنے اور پھر اسی کی گود کو پھر ویران کر دیا جائے تو صدمہ برداشت نہیں ہوتا. مجھے مصائب پڑھنے تھے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کے، اور کوشش کروں کہ مولا علیہ السلام کی غربت پیش کروں. اب مجھ سے گزارش کی گئی کہ بی بی رباب سلام علیہ کی شہادت ہے تو پیش کریں گے. صلوات پڑھیں گے محمد والے. مذہب توحید کی
جو شیعہ اثنا عشری عقیدہ ہے اس کی توحید یہ ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے خدا، پھر اس کے بعد ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ تو علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے، کیونکہ علی سے اس کائنات میں دو بڑے موجود ہیں، سب سے پہلے خدا اور پھر مصطفیٰ، اس کے بعد ہے مرتضیٰ۔ پروردگار عالم کی جو بہترین اور احسن کتاب ہے وہ ہے قرآن، پھر اس کے بندے کی احسن کتاب ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ اس جیسی کتاب نہیں ہے، وہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں۔ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کی کتاب، اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کی کتاب، مگر وہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں تھی۔ ایک کتاب جس میں جلی بولتا ہے، پھر ایک کتاب ہے کہ جس میں علی بولتا ہے، تو دونوں کی کتابیں ایسی ہیں جو منفرد۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یعنی سب سے پہلے ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ، یہی تسلسل ہے۔ اور یہی خدا کی ذات، خدا کے صفات اور خدا کے افعال میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لا شریک ذات ہے۔ اور ہاں یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ وحدہ لا شریک خود اگر اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا چاہے تو پھر اس کو ویسے ہی تسلیم کر لینا، یہ عین توحید ہے۔ کیا مطلب؟ بات مشکل ہو گئی، آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جب بنایا اپنا پہلا خلیفہ اس دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، سنیں گے اب۔ اللہ نے جب اپنا پہلا خلیفہ بنایا اور پھر ملائکہ سے کہا کہ جب ہم تم سے کہیں سجدہ کرو تو سارے سجدے میں جھک جانا، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ سارے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سوا تمام ملائکہ سربہ سجود تھے، ابلیس سجدہ نہیں کرتا تھا۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ ابلیس اکڑ کے کھڑا رہا، غرور میں کھڑا رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا ہوا کہ کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا کہ جب ہم نے حکم دیا، کائنات کا رب جب حکم دے تو سارے ملائکہ تو سربہ سجود ہو جائیں، تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ کہا کیونکہ تو نے اس سے طین سے بنایا ہے، تو نے اسے تراب سے بنایا اور مجھے تو نے نار سے بنایا، تو لہٰذا میں افضل اور برتر ہوں، تو اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا کہ پروردگار اب اللہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ جو ایک سجدہ اگر تم مجھ سے چھوڑ دے، اب شیطان مردود ہوا کیسے؟ جو رب سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار تو مجھ سے یہ ایک سجدہ چھوڑ دے تو میں روئے زمین پر تیرے اتنے سجدے کروں گا کہ تو، صلوات پڑھیں گے محمد بتیا کام کر چاہنے محمد شور سے تو کہنا پڑے۔ آپ اگر توجہ رکھیں تو ہم پڑھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، محمد وآل محمد وعجل۔ سنیں گے، توجہ کریں گے، بڑی اہم نقاط پر بات ہو رہی تھی۔ اب وحدہ لا شریک رب نے کہا، صلوات پڑھیں گے مولا کے شان پر، مولا نے کرم کیا، کہا کہ اے میرے پروردگار، توجہ رکھیں گے، اے میرے پروردگار ایک یہ سجدہ بس مجھے چھوڑ دے کہ میں تیرے خلیفہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا، تیری بنائی ہوئی حجت کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے سوا بڑی اہم باتیں کروں گے اس کے بعد۔
کہا کہ یہ ایک سجدہ اگر تم اسے چھوڑ دینا تو میں تیرے روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا. خالق نے جواب دے گا تو اور کون جواب دے گا. کہا کہ اے ابلیس عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو ہم چاہیں. یہ تیرے اتنے سارے سجدے نہیں چاہیے, یہ جو ایک سجدہ اپنی حجت سے کروانا چاہتا ہوں اپنے خلیفہ کے سامنے وہ چاہیے, یہ لاکھوں کروڑوں سجدے نہیں چاہیے. کہا کہ میں نہیں کرتا. اب کہا کہ فخرج نکل جا, تو شیطان مردود ہے, تو لعین مردود ہے. وہ وہاں سے نکل گیا. اب نکلتے ہوئے جب ہمیں بھی کسی بات پر غصہ آتا ہے نا تو ہم بڑبڑانا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر بہن نے مجھے ڈانٹا, اب میں کہوں کہ آ جاتی ہے اپنے گھر سے مجھے تنگ کرنے کے لیے, سکون نہیں ہے زندگی میں, تو بڑی بن گئی ہے اور چھوٹوں پر حکم چلاتی ہے. اب میں بڑبڑاتے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئی اور وہ بھی سن لے گی. اب وہ بھی سنیں گی, عین ممکن ہے کہ ان کو بھی برا لگے, لیکن وہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بڑا دل بھی دکھائیں گی کہ وہ کچھ کہیں گے نہیں. اب خدا رحمان الرحیم نے ابلیس کی بات کو سنا اور وہ جا رہا تھا. جب اس کو نکالا گیا تو کہا کہ اے پروردگار, اب میں تیرے جو بندے ہوں گے, جو یہ آدم علیہ السلام جو ایک حساب سے میرا دشمن بنا ہے, اس کی وجہ سے تو نے مجھے میرے مقام سے نیچے گرایا, تو نے مجھے شیطان مردود قرار دے دیا, تو نے مجھے مکر کا گھر قرار دے دیا. تو اب قیامت تک کے لیے اس کی آنے والی نسلوں پر میری حکومت چلے گی. اب راہ راست سے تو میں اس کو جانے نہیں دوں گا, صراط المستقیم پر بیٹھوں گا. آنٹی مسرت جملے کہا کرتی ہیں کہ شیطان صراط المستقیم پر بیٹھتا ہے اور آنے جانے والے لوگوں کو وہ بہکاتا رہے گا, اور نجات کا کوئی سامان اس کے آخر وقت تک. معاملہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو جہنم میں سرٹیفکیٹ دے کر ڈالنا چاہتا ہے, اور وہ بھی کیسے جہنمی کہ جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پائے جاتے ہیں. صراط مستقیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جا جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر کے, جو میرے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے اس پر تیرا مخرج چلے گا نہیں. اب صراط المستقیم پر بات ہو رہی ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد بے شک چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ آقا مجھے بتائیے کہ یہ صراط المستقیم کیا ہے. کہا گیا کہ یہ صراط المستقیم ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یہاں صراط المستقیم سیدھی راہ کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے وہ سیدھی راہ تمہیں لگ رہی ہے مگر وہ سیدھی ہے نہیں. ہاں علی کے پیچھے چلے جانا, علی سیدھی راہ دکھاتے چلے جائیں گے اور کوئی نقصان کا خطرہ ہے ہی نہیں. مثال دو, گاڑی ٹرین جب چلتی ہے تو پٹری پہ چلتی ہے, ذرا سا بھی یہاں وہاں پیر ہو جائے تو تباہ ہو جاتی ہے, مسافر کو چوٹ لگ جاتی ہے, زخمی ہو جاتے ہیں, بڑا ہی ایک غیر معمولی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے. علی ویسی صراط المستقیم ہے کہ نہ پھسلنے کا کوئی امکان ہے نہ لڑکنے کا کوئی امکان ہے, وہ تو ایسی سیدھی راہ ہے. علی کے نجات کی کشتی میں یا کہوں کہ علی کے ٹرین میں سوار ہو جائیے, اپنی منزل صراط المستقیم سے گزرتے ہوئے مقام جنت پر فائز کر دیے جائیں گے. ایسا ہی ہے سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منظر دیکھیں گے. بڑا خوبصورت جملہ لکھا تاریخوں نے, منظر سوچیں گے, جو بتانا چاہتے اس پر ذہن سازی کریں گے کہ رسول کی خدمت میں شخص آیا, کہا کہ یہ اللہ ہم سے ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھوایا چلا جا رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھواتا چلا جا رہا ہے, تو اے رسول خدا یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا اس میں جو بات کی جا رہی ہے, جو بار بار دعائیں مانگنی جا رہی ہیں, وہ کس پر تھی؟ کہا گیا کہ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے رستے کی طرف اللہ ہماری ہدایت فرما. کہا کہ ہر نماز میں کرتے جا رہے ہیں اللہ صراط المستقیم پہ چلا, اللہ صراط المستقیم پہ چلا, یہ صراط المستقیم ہے ہی کیا؟ اب تنگ آ گیا نا کہ صراط المستقیم کیا ہے, کوئی پتہ چلے, کوئی اسی پر چلے, کوئی ایک مقام حاصل کرے. اب اتنے میں خوبصورت منظر لکھا, کہا کہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا, بیت علی کا دروازہ کھلا, علی امیر المؤمنین مسکرا کر چلتے ہوئے آ رہے تھے. منظر دیکھیے گا. کہا کہ
صراط المستقیم کیا ہے؟ رسول نے کہا صراط المستقیم علی کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. کہا یا رسول خدا صراط المستقیم کہا ہے کیا ہے؟ اب علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب جب وہ دیکھیں گے تو ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے, تو انہوں نے بھی دیکھنا شروع کیا. کہا کہ یا رسول خدا صراط المستقیم کیا ہے؟ اب علی مولا مسکراتے جا رہے تھے, جانتے تھے کہ رسول انہی کی بات کرے کہ وہ صراط المستقیم ہے. اب علی مولا چلتے چلتے آ کر رسول کے پاس بیٹھ گئے. کہا یا رسول خدا کب سے کہہ رہا ہوں یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ اب کہا کہ علی اور کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے. اب معاملہ ہو, کہا کہ یا رسول خدا یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ کہا کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ ھذا صراط المستقیم علی ابن ابی طالب. زمانہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. صلی اللہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گے امت تو یہ کہیں گے رسول, نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب علی کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کا بھی ذکر ساتھ ساتھ آتا چلا جائے. تو علی کا چاہنے والا فضائل بیان کر رہا تھا مولا کے کہ میرے آقا میرے مولا علی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا میرے مولا حضرت فلاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا سخی الکریم ہیں علی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے آقا سخی الکریم حضرت فلاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا امیر المؤمنین حیدر کرار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب ان کے پاس تو یہ فضیلت تھی ہی نہیں. کہا کہ بس میرے بھی امیر المؤمنین حضرت فلاں ہیں. گئی بحث پانی میں. اب معاملہ ہوا کہ اب جو وہ فضائل کہتے جاتے تھے امیر المؤمنین کے, وہ اس کو دہرا کے اپنے بڑوں کا نام اس میں ڈالتے جاتے تھے. اب وہ شخص پریشان ہوا. اس شخص نے کہا اپنے دل میں امام علی سے توسل کیا. غور سے سنیں گے. اب وہ جو فضائل کہہ رہے ہیں نا, تو وہ اپنے بڑوں کے فضائل سناتے جا رہے ہیں. اس نے دل میں کہا کہ اے امیر المؤمنین, میرے دل میں اس وقت کوئی ایسی فضیلت ڈال دیجیے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کھوتے نہ بچ سکے. اب اس نے کہا, اب اس کو حدیث سلسلۃ الصحابہ یاد آئی. امام علی رضا علیہ السلام کی وہ حدیث جب ذہنوں میں آئی, بات سے بات نکل جاتی ہے لیکن میں طرف نہیں جا سکتی, وقت نہیں ہے. اب کہا کہ میرے دل میں امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الصحابہ یاد ہے. میں نے اس کو دیکھا, میں پہلے بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے کھڑا ہوا. میں نے کہا سوچ کرنے والے, میرے آقا امام علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس کی طرف اپنی گاہوں کو کیا. کہا کہ تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. بھائی یہاں پر آ کر لوگ رہ جاتے ہیں. گولڈن چین کی بات آئی. اب جنت میں ایک کنڈی ہے اور یاقوت سے بھری ہوئی ہے, اور جب وہ دروازے کے دست پر لگتی ہے تو وہاں آواز بنتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جنت میں جب اذان ہوئی تھی تو اذانوں کا لہجہ بھی علی بن ابی طالب کا معلوم ہوتا تھا. آسمانوں میں اللہ نے ایک فرشتہ بنایا جو علی بن ابی طالب کی صورت رکھا کرتا تھا. تو جنت کی ہوائیں جب چلتی تھی تو یا علی کا لہجہ سنائی دیتا تھا. اب جنت کے دروازے پر بھی تو کوئی مقام ہونا چاہیے نا. اب جب کوئی جنت میں جائے گا اور وہ باب جنت میں دستک دے گا تو ایک جب کنڈی دستے پر لگے گی تو آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی یا علی. اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, مطلب جنت میں کنڈی پر جب دست لگے گا تو یا علی کی صدا آئیں گی.
اب بڑے خوبصورت جواب دیا گیا، کہا کہ جب تم دنیا میں بھی کسی کے گھر میں جاتے ہو تو نام لے کر اجازت مانگتے ہو نا کہ آ جائے، جب وہاں پر بھی جب دروازے پہ دستک دو گے یا علی کہیں گے آقا اجازت ہے غلام آپ کے گھر میں آ سکے۔ تو یہی فلسفہ ہے جنت میں جانے کا کہ علی کا گھر ہے، اسی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو علی مولا کا معاملہ بہت زیادہ بلند ہے، سلوات پڑھیں محمد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان جملنگا سب آپ مان لان گے، اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے۔ کیا بات، نعرہ حیدری، حیدری، زمانے میں بلند سے بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں بے شک، کیا بات ہے۔ اب جو نہیں مانیں گے ان کا اپنا مقدر ہے، وہ جہنم میں جلیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، بہت خوبصورت ہے بھائی، ان کو کوئی ممبر پر جلد سے جلد بٹھا دو، ان کو مولا سے دعا کریں کہ ان کو سعادت نصیب فرمائے جانے کی۔ میری نوکری ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ مالک تو پھر اللہ اللہ سلامت ہو رہا ہے، پروردگار سب کے صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ سلوات پڑھیں گے محمد۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ہی ولی ہیں، میں آ گئی جناب فاطمہ تک کے۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ہی ولی ہیں، ولایت عزت فقط فاطمہ ہے۔ بھائی زمانے کی جنت نہ جانے کہا ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ جبی عیسیٰ کے خم مہدی کی عظمت کے لیے ہے، جبی عیسیٰ کے خم مہدی کی عظمت کے لیے فاطمہ خود حجت ہے، سرکار حجت کے لیے۔ بزم خطی مرتبہ سے کئی طرح کے لوگ تھے بھائی، کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے۔ اب ہم سے نہ کہلوائیے گا کہ لعنت کے لیے کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میں بی بی پر آ رہی تھی، ایک جملہ مجھے ہدیہ ہوا، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شیطان پر بات کی تھی، اب کسی کے آنے پر شیطان بھاگ جاتا ہے، نام نہ کہلوائیے گا، اشارہ کر دیتی ہوں، کسی کے آنے پر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بھائی میں تو ہر روایت کا بڑا لطف لیتی ہوں اپنی طرف سے لگا کسی کے آنے پر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ میرا باپ آ گیا، یہاں سے کٹو نہیں تو یہ تو برا ہی نہ لگ جائے۔ بھائی جو کام میں نے کرنا ہے وہ اسی نے کر دینا ہے، آؤ کسی درخت کے سائے میں پھل کاٹ کے تھوڑا کھاتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ جب اللہ محشر میں کہے گا نا کہ اے شیطان تم نے لوگوں کو گمراہ کیا، جب مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا میرا باپ تو وہ ہے، جیسا باپ ہوتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے، تو اللہ مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی جہاں سے یہ گزرتا تھا تو میں فرار ہو جایا کرتا تھا۔ اب عجیب بات ہو گئی، بھائی علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے۔ اب لکھا گیا کہ حضرت فلاں، اللہ اللہ لفظ کہا بھی نہیں جاتا ہوں، بڑی حیا آتی ہے ان سے۔ علم بردار آتا ہے، کاپی کی گئی، کاپی کیٹ نے وہ کاپی بھی غلطی سے کر دی، کہا کہ جرار آتا ہے۔ تھوڑا کلام لکھنے میں غلطی ہو گئی بیچارے سے، لکھنا چاہتے تھے فرار آتا ہے، لکھ دیا جرار آتا ہے۔ بھائی پہلے تو مطلب سمجھنا پڑے گا کہ کرار ہوتا کون ہے۔ کرار وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ میں جاتا ہے اور جنگ اسی کے وجہ سے فتح اسی کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے، تو وہ جب جائے اب نہ وہ زراعت کے حوالے سے کچھ پہن کے جائے، نہ اندر سے لباس پہ لباس پہ لباس پہنتا چلا جائے، وہ تلوار ایسی چلائے
کہ اس کو ایک ضرب بھی نہ لگے لیکن اس کی ضرب ایسی کہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہوتی چلی جائے. بھائی علی تلوار کے بھی محتاج نہیں ہے، علی تو صرف نیزہ لے کر جائیں تو جنگ فتح ہو جاتی ہے، جبھی تو عباس مولا صرف نیزے کے ساتھ تھے. اگر حکم دیتے امام حسین علیہ السلام تو مولا جنگ فتح کر لیتے، لیکن اب خدا کو جو منظور تھا. اب انہوں نے فرار کو جرار لکھ دیا، تو لکھنا چاہتے تھے بیچارے فرار، اب اپنے لوگوں سے مارنا پڑے تو لکھ دیا جرار. تو بڑا حسن ہے، ہر بات میں صلوات پڑھیں گے مولا علی. توسل جناب سید السلام علیہ پیش کروں کہ دو بھائی، وقت بالکل محدود رہ گیا، دو بھائی سگے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی کل توسل عباس پیش کیا، آج توسل امام علی رضا علیہ السلام سنیں گے کہ دو بھائی، ایک متقی پرہیزگار تھا اور ایک فاسق فاجر تھا، گناہ گار تھا. کوئی دنیا کا ایسا گناہ جو اس نے نہ چھوڑا، وہ سب گناہ اس نے کر رکھے تھے. کوشش کریں جلدی جلدی پیش کرو تاکہ دوسری بات بھی پیش کروں. اب معاملہ یہ ہوا کہ اب نیت کری، چلنے لگے ہیں، رستے میں گناہ گار بھائی کا انتقال ہو گیا. سنیں گے غور سے. اب جب گناہ گار بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ نیت تو کی تھی نا کہ امام کی زیارت کو جانا ہے، بھائی نے کہا کہ اب آدھا ہی رستہ رہ گیا ہے، مشہد بہت زیادہ قریب ہے، بھائی کی موت واقع ہو گئی ہے، اب کیا کریں کہ چلو بھائی کو غسل و کفن دے کر امام کے ذریعے کا ایک چکر لگا کر، کیونکہ گناہ گار بہت ہی کوئی زیادہ ہے تو حرم میں تو اب نہیں دفنا سکتے، تو کسی دور مقام کے ایک احاطے پر اس کو تدفین کر دیا جائے. نیت کی. اب ظاہری طور پر غسل بھی ہوا، کفن بھی ہوا، تابوت میں اس کو رکھا بھی گیا، تابوت اٹھایا گیا، بھائی بھی موجود ہے. اب اس نے خود بھی ذریعے کے چما بوسہ دیا، طواف کیا. اب اس کا جو بھائی تھا اس کے بھی تابوت میں اس کو لیا گیا، لوگ طواف کرا رہے تھے. کہا اب چونکہ باہر جانا تھا، باہر جیسے ہی جا رہے تھے کہا کہ دور دفنا دوں. بھائی کے دل میں ایک بات آئی کہ جو مولا کے حرم میں آتا ہے نا تو پھر تو وہ مولا کا ہی ہو جاتا ہے، تو کیا ہی ہمیں اس بات پہ اختیار ہے کہ ہم اس کو دوسری جگہ پر دفنائیں، یہ تو اب مولا کا ہو چکا ہے. اب یہ مرے ہوئے حالت میں بھی اس نے مولا کے ذریعے کا طواف کیا ہے، تو اس کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی. تو بھائی کو امام علی رضا علیہ السلام کے ہی اعتراف میں، یعنی کہ ان کے لحد، کیونکہ اتنا بڑا ہے نا مولا کا روزہ، تو دور ایک احاطے میں اس کو تدفین کر دیا گیا. اب وہ واپس پلٹا، مولا رضا کے پاس زیارت کی اور کہا کہ رو رو کر مولا میرا بھائی تو بہت ہی کوئی زیادہ گناہ گار تھا، اب اس کو تو آپ کے روزے کے احاطے میں ہم نے دفنا دیا، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیونکہ اس کے گناہ تو اتنے تھے کہ شاید یہ مقام اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، تو ہم کیا کریں؟ اب کہا کہ اے میرے پیارے مولا، میرے بھائی کی ذرا مجھے خواب میں زیارت کروا دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت جنت میں ہوگا یا وہ اس وقت جہنم میں جل رہا ہوگا. کہتے ہیں وہ روتا رہا، ساری رات عبادت کی، اس کی ایک ہی صرف بات زباں پہ تھی کہ پروردگار عالم تو میرے بھائی کی زیارت مجھے کروا، تو میرے بھائی کی زیارت مجھے کروا. ایسا ہی ہوا. رات کو بستر پر سونے گیا، خواب میں دیکھا کہ اس کا بھائی نورانی لباس میں، نورانی چودھری کے مثل چہرے کو لیے ہوئے، لبوں پر تبسم تھا، بڑے ہی بہترین عمدہ لباس میں نفیس تھا. آیا اپنے بھائی سے ملا اور ملاقات کی، سلام و کلام ہوا. اب وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بھائی تم تو بڑے ہی گناہ گار تھے، تم تو کیسے نجات پا سکتے ہو؟ کہا کہ کیا معاملہ ہوا، مجھے ایک ایک لفظ بتاؤ، کوئی بھی بات تشنا نہ چھوڑنا. توسل ہے. کہا کہ اے میرے بھائی تم جانتے ہو میری زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو میں نے نہ کیا ہو. پھر میں نے جب تم مجھے غسل و کفن کر رہے تھے، رستے میں جب میرا انتقال ہوا، جب تم نے مجھے پانی ڈال رہے تھے غسل کے لیے، تو وہ پانی آگ بن کر مجھے جلا رہا تھا، کیونکہ میرے گناہ ہی اتنے زیادہ تھے. تم نے مجھے کفن پہنایا، وہ کفن آگ بن کر مجھے جلا رہا تھا. اب کہا کہ جب تم نے مجھے تابوت میں رکھا، تابوت کے چاروں سمت آگ جل رہی تھی، میرا گوشت اس وقت کٹ کٹ کے ابل رہا تھا، تو میں شدید تکلیف میں تھا، درد میں تھا، درد کرب میں تھا. مگر پھر تم مجھے حرم علی رضا کے اندر لے آئے. جب تم مجھے لے آئے نا
تو وہ کفن ٹھنڈا ہو گیا، آگ بجھنا شروع ہو گئی، تابوت بھی ٹھنڈا ہو گیا، مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے باہر جاؤں۔ جب اب تم مجھے ذریعے امام علی رضا علیہ السلام میں لے کر گئے، بھائی مرے ہوئے لوگوں کی نا جو باطنی آنکھیں ہیں نا وہ کھل جاتی ہیں، پھر ان کو سب نظر آتا ہے۔ کہا کہ جب زری کا طواف کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ علی رضا خود مسند پر حرم میں تشریف فرما ہے اور ایک بزرگ ہستی ہیں، فرشتوں کا جمع غفیر لیے ان کی بارگاہ میں آئے اور ان کے جوزان میں ادب طے کیا اور بیٹھے اور ان سے بات کر رہی تھی، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب ان بزرگ ہستی نے کہا، وہ بزرگ ہستی کون ہے؟ وہ حضرت خضر نبی ہیں۔ تو ان بزرگ ہستی نے مجھے دیکھا اور مجھ سے غصے سے دیکھ کر کہا کہ یہ جو تم گناہ کر کے آئے ہو نا، ساری زندگی تم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، تمہارے گناہ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ یہ جو تم مولا کے حرم میں آ گئے ہو نا، یہ مولا کے حرم کا احترام تھا کہ تیری جو آگ ہے وہ بجھ گئی ہے اور تجھے سکون مل رہا ہے۔ جیسے ہی تو یہاں سے دور جائے گا نا، بس تجھے باہر نکلنا ہی ہوگا حرم سے، جب تھوڑا سا فاصلے پر تجھے تدفین کرنے کا معاملہ ہوگا نا تو تیری آگ، کیونکہ وہ اللہ کے غیظ و غضب کی آگ ہوگی اور اس سے تجھے اب کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے مولا بھی موجود ہیں، نہ مولا نے اس شخص کی جانب دیکھا، نہ بات کی، نہ کچھ کیا، مولا سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت خضر نبی کلام کر رہے تھے، اب وہ جیسے انہوں نے رخصت حاصل کی، اب مولا بھی مسند سے کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ وہ جانے لگے، مولا واپس تشریف فرما ہوئے، ملائکہ آپ کے گرد جمع ہیں۔ وہ شخص دوڑتا ہوا اس بزرگ ہستی کے پاس گیا، کہا کہ کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم ہرے مرے ہوئے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ تمہاری بات نہیں، آنکھیں کھلیں جس سے تم ہمیں دیکھ پا رہے ہو۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں خضر نبی ہوں۔ کہا کہ آپ نبی خدا ہیں، آپ ان سے لگتا ہے بہت ہی زیادہ قرب رکھتے ہیں، آپ ان سے میری سفارش کیجئے، میں ان کے حرم میں ہوں، میں تو ان کی زیارت کو مشتاق تھا، میں تو ان کے حرم میں آیا۔ کہا کہ آپ مولا سے سفارش کر دیجئے میرے لیے کہ مولا مجھے آگ میں نہیں جلنا، مولا یہ آگ مجھے جلاتی ہے نا تو میرا روح کانپ جاتا ہے، آپ سفارش کیجئے۔ کہا کہ اے گناہگار، ان کا ارادہ بے حد مضبوط ہوتا ہے، کوئی بھی ان کے ارادے کو کہا کہ قطع نہیں کروا سکتا جب تک یہ خود نہ چاہیں، تو یہ اپنے ارادے پر گامزن رہتے ہیں۔ کہا کہ آپ سفارش کر دیجئے۔ کہا اب جب تک مولا خود نہ چاہیں تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ کہا پھر مولا کو میں کیسے مناؤں؟ کہا مولا کے پاس جاؤ اور دعا کرو، اگر مولا تمہاری دعا نہ سنے نا تو میں نے حرم علی رضا میں آئے ہوئے زائرین کے لبوں پر ایک جملے سنے ہیں، جو بھی ان سے وہ توسل کرتا ہے نا تو یہ ان کی اس توسل کے طور پر ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، تو اس توسل کے صدقے سے دعا مانگو، تمہیں رد نہیں کریں گے۔ اب وہ جب اس نے سنا وہ دوڑتا ہوا گیا، مولا کے دوزان ہو کر بیٹھا، قدموں پر ہاتھ لگایا، بوسہ دیا، کہا کہ آقا میں بے حد گناہگار سہی، میں خطا کار سہی، مجھ سے بے حد گناہ سرزد ہوئے، لیکن مولا مجھے غسل و کفن دیا گیا، میرا تابوت ہر جگہ آگ ہی آگ تھی، مجھ سے تھوڑی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، میں جہنم کی آگ کو کیوں کر برداشت کر سکوں گا؟ مجھے آپ پر توقع امید یہ ہے کہ آپ مجھے بخشوائیں گے، میری سفارش کروائیں گے۔ مولا میں آپ کا محب تو ہوں نا، گناہگار سہی، مجھے آپ کا حرم ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے، مولا یہاں سے جانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ اب مولا نے نہ اس کی آواز سنی، نہ کوئی بات سنی، نہ ہی نگاہوں کو اٹھایا۔ اب وہ اٹھا، کہا مولا آپ بھی مجھے دھتکار رہے ہیں، آپ کے در کے سوا میں کس کے پاس جاؤں گا؟ مولا نے سنا، کہا مولا میری استغفار کو قبول کیجئے، مولا نے نہیں سنا۔ جب تیسری مرتبہ بھی مولا نے جب دھتکار دیا تھا، اب جیسے ہی جانے لگا یاد آیا کہ اب ایک ہی حل ہے، بی بی سیدہ کا توسل۔ واپس پلٹا، مولا کے قدموں میں گرا، کہا مولا آپ کو آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، مولا میری مغفرت کیجئے، میری توبہ قبول کیجئے۔ بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کون سے درد تھے اور کون سے غم تھے جو مولا کو اس وقت رلا رہے تھے۔ اب جب نگاہوں کو مولا نے بلند کیا تو آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، حالت غیر ہو چکی تھی، زار و قطار آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جاری تھی۔ کہا اے گناہگار، یہ تو نے کیسا واسطہ دے دیا ہے ہمیں، ہم پر قیامت گزر جاتی ہے جب تم یہ واسطہ دیتے ہو۔ کہا کہ جا رضا نے تجھے معاف کر دیا، جا تجھ پر جہنم کی آگ کو مولا نے حرام کر دیا۔
جو بھی ہماری جدہ کا واسطہ دیتا ہے نا تو ہم اس سفارش کو رد نہیں کیا کرتے، ہم اس کے مغفرت کو قبول کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پھر مولا نے اسی کے بھائی کے دل میں ایک بات یہ ڈالی کہ حرم کے ایک احاطے میں اس کو تدفین کیا جائے۔ کہا کہ یہ مولا رضا کا احسان ہے۔ اے میرے بھائی، جب تک مولا کے حرم میں ہو نا، جی بھر کے معافیاں مانگ لو، جی بھر کے مولا کو راضی کر لو۔ بی بی سیدہ سے جو توسل کرتا ہے نا تو مولا ان کو رد نہیں کرتے۔ آخری چند جملے پیش کروں، ایک واقعہ مجھے پڑھنا تھا لیکن مختصر کیونکہ کل کسی کے یہاں مجلس پڑھنے ہیں تو وہاں پیش کریں گے، اور ایک اعلان کر دوں یہاں پر کہ کل 2 مجلسیں ہیں۔ ایک مہر صاحبہ کے مجلس سے انہیں کہیں پڑھنے کے لیے جانا ہے تو 4 بجے آپ ضرور تشریف لے جائیے گا، اور ہمیں بھی کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے، ممکن ہو تو آپ بھی تشریف لے آئیے گا مل کر، کیونکہ الوداعی مجلس ہے تو جی بھر کے پرسہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ مولا سے التماس کر رہے ہیں کہ مولا بانیان مجلس نے بڑے خلوص کے ساتھ فرش عزا بچھائی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے توسل کے صدقے سے مولا ان کے گھر کے تمام پریشانیوں مصیبتوں کو بلاؤں کو دور توسل پیش کروں۔ گناہگار شخص تھا، بے انتہا گناہگار، یہاں تک کہ شراب نوشی کی عادت اس کو پڑ گئی، اور شراب ایسی اس کو لت لگی کہ پہلے تو چھپ چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس گناہ میں ملوث تھا، مگر بات یہ ہوئی کہ اب گھر تک جب شراب نوشی لائی گئی، ماں باپ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، جلدی سے پیش کروں، وقت بالکل نہیں ہے۔ اب اس شخص نے ماں کو مارا، اس ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ جب ماں پر ہاتھ اٹھایا ماں کا دل برداشتہ ہوا، اب کہا کہ بیٹا کہ تو نے اپنی ماں کو جو رلایا ہے، تجھے پتہ ہے نا جب والدین کے آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب تنگ آ کر اس نے اپنا وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ ڈرائیور تھا اور اس کے پاس گاڑی تھی تو وہ گاڑی چلاتا تھا، اور اس کے پاس جو پیسے ہوتے تھے پھر رات کو پھر وہی پیسے نشاور چیزوں میں وقف کر دیا کرتا تھا۔ وقف جیسے ہی کرتا، اب وہ تنگ آ کر اس نے جب گھر چھوڑا، کیونکہ پیسے ہوتے تھے، الگ سے فلیٹ لیا، اپنے دوستوں کو احباب کو بلاتا تھا، جو پیسے ملتے تھے وہی نشاور چیزوں میں استعمال کر دیا کرتا تھا۔ یہ دنوں رات گزرتے رہے، یہاں تک کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اب وہ دوستوں کا انتظار کرتا رہا کہ کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے، کیونکہ ان کو گناہ کی عادت پڑ گئی تھی۔ کال کیا تو دوستوں نے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے کیونکہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، ہم گناہگار سہی، ہم خطا کار سہی، مگر ہم 10 دنوں میں زہرا کے بیٹے کا غم مناتے ہیں، ہم ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے جو گناہ کی چیزیں۔ کہا کہ بہت عقیدوں کی باتیں کر لی، بہت تم ذرا سعادت مند بن رہے ہو، نہیں آنے کی ضرورت ہے، مت آؤ، میں اکیلا کافی ہے۔ اس نے گاڑی اٹھائی، چلا کے کیونکہ ڈرائیور تھا، اب جگہوں سے لوگوں کو لیتا جا رہا تھا، دن سے رات ہو گئی، رات میں اب وہ ایک گلی سے جا رہا تھا، سنیں گے بی بی کا توسل، رات کو جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک معظمہ کھڑی ہوئی ہیں، مضطرب اور پریشان ہیں کہ ان کو کہیں جانا ہے لیکن ان کو سواری نہیں ملتی کیونکہ وہ ڈرائیور تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس معظمہ سے کہ آپ تشریف لے آئیے۔ اب وہ جب بیٹھی، اب جب اس نے چلنا شروع کیا، اب اتنے دنوں سے گناہ نہیں کیا تھا، ویران گلی سے گزر ہوا، نفس پر شیطان کا غلبہ پایا، اب اس نے سواری کو چند لمحوں کے لیے آہستہ کیا، چلتا جا رہا تھا۔ اب چلتے چلتے شیطان مزید حاوی ہوا، اب اس عورت کو دیکھ کے کہا، گناہ کے دعوت دی، گناہ کے کلمات کہے، کہا میں نے اپنا من بنا لیا ہے، اب خود کو تیار کر لو۔ تو وہ چیختی چلاتی روتی ہوئی وہ وسیلہ دے رہی تھی، کہتی تھی تجھے حضرت عباس کا واسطہ ہے مجھے جانے دے، کہا تجھے امیر المؤمنین کا واسطہ ہے مجھے جانے دے، تجھے حسین مظلوم کربلا کا واسطہ ہے مجھے جانے دے، تجھے آقا امام مہدی علیہ السلام کا واسطہ ہے مجھے جانے دے۔ بہت منت سماجتیں کرتی رہی، مگر اس نے کہا کہ بس کرو یہ عقیدوں کی باتیں، کس نے دیکھا ہے حسین کو، کس نے دیکھا ہے عباس کو، کس نے علی کو دیکھا ہے، امام تو ویسے ہی غیبت میں ہے، اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ کہا کہ دیکھو جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، گناہ کے کلمات کہے۔ وہ کہتی تھی کہ شاید تم مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ کہا کہ کون ہو، افسر کی بیٹی ہو، ڈاکٹر کی بیٹی ہو، کیا منسٹر کی بیٹی ہو، کیا کرو گے؟ اس وقت تم کچھ کر نہیں سکتی۔ گاڑیوں کو لاک کیا، گناہ کے کلمات کہے، وہ بچی معظمہ وہ رونے لگی، کہا کہ نہیں میں افسر کی بیٹی نہیں ہوں، میں کہیں کی بیٹی نہیں ہوں، کہا کہ ہاں میں سید زادی ہوں۔
کہا کہ میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ مجھے جانے دے۔ کہتے ہیں کہ یہ آخری جو بی بی کا وسیلہ اس نے دیا نا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ بی بی کا نام میرے دل پر زخم کی طرح لگا، مجھے ڈر سا محسوس ہوا، میری حالت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ماتھے پر پسینہ آ گیا، بدن پر لرزہ طاری تھی۔ اب میں نے جو گناہ کا ارادہ کیا، میں واپس اپنے عزم کو پلٹا۔ اب میں نے گاڑی کو چلانا شروع کیا۔ میں نے کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا کہ میں امام بارگاہ جا رہی ہوں، اس فلاں علاقے میں امام بارگاہ، مجھے چھوڑ دو، میں سید زادی ہوں۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں سارے رستے، وہ جب مجھے جملہ یاد آتا تھا، تجھے بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ، بی بی کا نام بدلنے کے لیے، زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی چل رہے تھے، اب کہا وہی علاقہ آیا، میں نے اس خاتون کو چھوڑا۔ اب میں نے جیسے اس کو چھوڑا، وہ باہر آئی، وہ امام بارگاہ جا رہی تھی۔ کہا کہ اے جوان، اگر تو گناہ کرنا چاہتا تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ کوئی میرا معاون و مددگار کوئی تھا نہیں۔ یہ جو تو نے میری جدہ کا احترام کرتے ہوئے جو مجھے جانے دیا ہے نا، میں مجلس پر جا رہی ہوں، تیرے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے ہدایت دے اور میری ماں کی سفارش اور شفاعت تجھے نصیب فرما۔ وہ خاتون چلی گئی۔ وہ جوان کہتا ہے کہ وہ جو علاقہ تھا نا، وہ میرا ہی گھر تھا، وہاں میرا گھر ہوا کرتا تھا، اور جو میرے ماں باپ تھے وہی رہتے تھے، کیونکہ کئی عرصہ گزر گیا، میں ماں باپ کے پاس تو گیا نہیں، میں ماں باپ کی زیارت کو بھی ترک کر دی، کیونکہ گناہوں میں اتنا ملوث تھا۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا، جس ماں کو میں نے مارا تھا نا، اسی کے گھر جا کے اسی قدموں میں گر کر اپنی ماں سے معافی مانگوں۔ بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس میں اب جی بھر کے رہوں۔ مجھ پر ایک عجیب سی بی بی کے نام پر کیفیت طاری ہو گئی۔ کہتا ہے میں دروازہ کھولا، معلوم یہ ہوا کہ میری ماں گھر پہ نہیں ہے، مجلس میں گئی، پاس امام بارگاہ تھا۔ کہتے ہیں اب جیسے ہی میری ماں امام بارگاہ تشریف لے گئی، میں گھر پہ اکیلا تھا، ماں کا انتظار کر رہا تھا، رونا چاہتا تھا، لیکن چونکہ مرد تھا رونا بڑا ہی مشکل تھا۔ میں نے ٹی وی اٹھائی، میں نے ریموٹ پر چینل لگایا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی ایرانی ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، اور اس نے بی بی کا در جلنے کے مصائب جب پڑے نا، تو میں نے جب اس پہ رویا تو میں نے کہا بی بی کوئی ایسے بھی لوگ تھے کہ جو آپ کا در جلا دیتے تھے۔ بی بی میں نے آپ کی بیٹی کا احترام کیا، میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کو آپ کے نام پر جانے دیا۔ کوئی ایسے بھی تھے، اے رسول کی بیٹی، آپ کے شکم محسن کو بھی شہید کر دیا، آپ پر جلتا در گرایا، ظالموں نے چڑھنا شروع کیا۔ بی بی آپ رو رہی تھی اس عالم میں، اللہ اکبر، آپ کو تماچے لگائے جا رہے تھے، آپ پر ظلم ہو رہا تھا، میں نے آپ کی بیٹی کی عزت کی، میں نے جانے دیا۔ کہتا ہے پھر میں نے مزید چینل تبدیل کیا، اب دیکھا گیا جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبر نظر آ رہی تھی۔ اب میں اس قبر کو بھی دیکھا تو میں نے کہا ہے بی بی آپ زندہ رہیں، پہلو شکستہ تھا، اب آپ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو اب تربت کو شکستہ رکھا ہوا ہے، اجازت نہیں ہے بی بی کے پاس سلام کرنے کے جانے کی۔ کہتے ہیں اتنے میں اب دیکھا میری ماں آئی، اب جب میری ماں نے مجھے دیکھا تو میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ میری ماں میرے پاس آئی، میری ماں نے مجھے دیکھا، سر سے پیروں تلک میں رو رہا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، ماں کو دیکھ نہیں رہا تھا، مجھے حیا محسوس ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اب ہوا، میں نے اپنی ماں سے ہاتھوں کو جوڑا، کچھ کہا نہیں۔ میری ماں نے میرے ماتھوں پر بوسہ دیا، کہا کہ رضا تو وہ نہیں ہے کہ جو یہاں سے گیا تھا، تو کوئی اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہا میں نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، میں نے کہا میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے بخش دیا، اماں مجھے رسول کی دختر نے یہ پلٹ دیا میرا دل، اب میں وہ نہیں رہا۔ کہا میرے لال یہاں پر گریہ نہ کر، یہ تیرے آنسو بڑے کوئی قیمتی ہیں، جا حسین کا فرش بچھا ہے، فرش پہ جا کر ماتم۔ اب وہ اتنا گناہگار تھا، جب پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا، لوگ تعجب سے ارے یہ کوئی گناہگار، یہ کیسے امام کی مجلس میں آیا؟ ایسا گریہ کیا، ایسا ماتم کیا، لوگ دیکھ کے حیران تھے۔ اس کی ماں کا بیان ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب میرا فرزند گیا تھا نا، تو اس کے بعد سے حسین کا ایسا عاشق بن گیا کہ حسین کے عزاداروں کی جوتیوں کو صاف کرتا تھا، کہتے حسین کے عزاداروں کا دسترخوان بچھاتا تھا، جھوٹے برتن اٹھاتا تھا، اس کو صاف کرتا تھا، لوگوں کی خدمتیں کرتا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ کہا دیکھتے ہی دیکھتے بلاوا ہوا کہ کربلا جانا ہے۔ اب کربلا کے لیے ایک قافلہ تیار ہوا، جیسے ہی تیار ہوا، اب اس قافلے کا جو ہیلپر تھا وہ بیمار ہوا۔
اب کہا گیا کہ رضا کو لے چلو، رضا ہماری بڑی کوئی خدمت کرتا ہے، ہم رضا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ اب کہا رضا یہ پیغام ہے، کربلا جا رہے ہیں۔ رضا رونے لگا، کہا کہ مولا کچھ ہی دن ہوئے ہیں آپ کے قافلے میں آئے ہوئے، آپ نے مجھے کربلا کی زیارت کو بلایا ہے میرے مولا۔ اللہ اکبر۔ اب قافلے سے جب واپسی آئے کہ 2 مہینے بعد ایک اور قافلہ تیار ہوا کہ جو جا رہا تھا خدا کے گھر بیت اللہ۔ اب بیت اللہ کے تیار ہوا، لوگوں نے کہا کہ اگر خادم کے طور پر رضا ہمارے قافلے میں نہیں آیا، نہ ہمیں جانا ہے نہ ہمیں طواف کرنا، ہمیں یہ جوان چاہیے، یہ بڑی ہماری خدمتیں کرتا ہے۔ اب کہا گیا کہ رضا قافلہ تیار ہی نہیں ہوتا، کہتا ہے جب تک تو نہیں آتا ہم جائیں گے جنت البقیع میں پرسہ دینے کے۔ اب وہ رو دیا، کہا کہ آقا حسین کچھ ہی دن ہوئے تھے، اپنی تو زیارت کروائی، اپنی ماں کے بھی روزے دیکھنے کی سعادت مجھے نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر۔ بس لوٹے، اب واپس پلٹے، تیزی سے پڑھنے لگی۔ اب جیسے ہی واپس پلٹے، اب ایک مشہور بزنس مین ایران کا، اب اس نے اپنے رشتے کے لیے بلاوا بھیجا، غور سے سنیں گے بہت روئیں گے۔ رشتے کے لیے بلاوا بھیجا۔ اب اس کے باپ نے کہا کہ جانتے ہو 4 مہینے پہلے اس کی کیا کیفیت تھی، اچانک سے یہ تبدیل ہوا ہے، تمہاری بیٹی مومنہ ہے، متقیہ پرہیزگار ہے، اگر یہ اپنے دین سے پھر گیا تو ہم کیا کریں گے، کسی بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ کہا اس امر کا مالک خود رضا ہے، رضا کے پاس جاؤ اور بات کرو۔ جب بزنس مین پہنچا، اب اس نے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، یعنی کہ اس وقت جو اس امام بارگاہ میں جو روزہ ہوگا، جو جالی ہوگی، اس پر رضا کا ہاتھ رکھا۔ کہا کہ رضا میں پیغام لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میری بیٹی سے تمہاری شادی ہو، اور میں بس اتنی خواہش کرتا ہوں کہ تم مجھے ایک وعدہ دے دو کہ کبھی بھی حسین کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ وہ رونے لگا، جوان کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں مولا حسین سے کہ میں کبھی بھی اے حسین جب آپ کا دامن چھوڑ کے جاؤں، پھر مجھے موت آ جائے، میں آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں حسین کو نہیں چھوڑوں گا۔ رشتہ، کہا کہ رشتہ لے کے کل آ جائے گا۔ اب جب رشتہ لے کے گئے، ماں باپ بھی موجود تھے، خاتون آئی ٹرے میں چائے لیے ہوئے، جیسے ہی پیش کیا، اب خاتون نے پہلی مرتبہ جوان کو دیکھا، چیخ مار کر بلند گریہ کیا، اور ایک مرتبہ گری اور غشی کی کیفیت آ رہی ہو گئی۔ اندر روم میں لے جایا گیا، دیکھا تو وہ خاتون اٹھی اور ماں سے لپٹ گئی، صرف ایک جملہ کہہ رہی تھی، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ہائے فاطمہ زہرا۔ ماں نے کہا بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اماں جان کل رات شہزادی میرے خواب میں آئی ہے اور کہہ رہی تھی ایک جوان کی تصویر دکھلائے ہوئے، ارے کل یہ تیرے لیے شادی کا پیغام لے کے آئے گا۔ اے خاتون، اگر تو نے رضا کو رشتے کے لیے انکار کیا، تیری مرشدزادی تجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ ارے یہ میرے حسین کا خادم ہے، اس کے رشتے کے لیے انکار نہ کرنا۔ میری خوش قسمتی ہو گئی، سیدہ نے میرے عقد کے لیے جوان کو چنا۔ اللہ بھائی، حسین کی مظلومیت سیدہ کی مظلومیت ایک جیسی ہے، حسین کی غربت سیدہ کی غربت ایک جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے مدینہ میں بی بی کا در جلا دیا گیا، کربلا میں حسین کے خیمے جلا دیے گئے، ارے مدینہ میں ارے بی بی کو تماشا لگایا گیا، حسن دیکھ رہے تھے، ارے کربلا میں ارے حسین زخموں سے چور ہو کر نیچے زمین پر آنا شروع ہو گیا، بولے پاس کھڑا تھا، چاہتا تھا الگ کرے کیسے مولا پر ظلم کرے، مولا کے قریب گیا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ شدت سے تماشا مولا حسین کے، ارے مولا نے کربلا میں تماشا گایا، ارے زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتے رہے، ارے کہتے رہے نہ مارو، ارے تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں بی بی کے شکم میں 6 ماہ کا ماسے شہید کیا گیا، ارے کربلا میں حسین کے ہاتھوں 6 ماہ کا اصغر شہید کر دیا گیا، ارے مدینہ میں بی بی کے خاوند کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، ارے کربلا میں سید سجاد کے گلے میں ارے توق باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، ارے ماں بھی مظلومہ، ارے بیٹا مظلوم ہے کربلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی آج تو گریے کی شب ہے، آج تو مجلس میں جتنا گریے
बेटियां जुमले सुनेंगे। एक मर्तबा ताबूत पड़ा हुआ था, अब कहा है मेरे बच्चों माँ से विदा कर लो। अरे बेटियां दौड़ते हुए आए, जनाजे से लिपट गई। हसन मौला आए, जनाजे से लिपट गए। अरे बस हुसैन नहीं आते। अरे मौला ने कहा हुसैन आखिरी विदा कर लो, माँ का चेहरा देखो। कहा कि बाबा अगर मेरी माँ फख्र मरियम है तो मैं फख्र ईसा। अरे मैं तब तक ना आऊंगा, अरे जब तक मेरी माँ खुद मुझको नहीं बुलाएंगी। अब बंदे कफन टूटे तो हाथ बाहर निकले। अब एक मर्तबा कहा आजा गरीब हुसैन, आजा माँ के सीने से, आजा मेरा प्यासा हुसैन, माँ के सीने से लग जा। अब मौला हुसैन सरकार थोड़े माँ से लिपट गए। अम्मा हुसैन को क्यों छोड़े जा रहे हैं, अम्मा हुसैन को क्यों छोड़े जा रहे हैं। बस अर्श में खुराम का पता जिब्राइल नाज़िल हुए, कहा कि हुसैन को माँ से जुदा करो, क़यामत आ जाएगी। अरे अली ने हुसैन को बड़े प्यार से जुदा किया। हाय हुसैन, अरे माँ से जुदा किया बड़े प्यार से। अरे आका करबला के देखिएगा, अरे शिमर ने सकीना को बालों से पकड़ा, शिद्दत से तमाचे लगाए। अल्लाहु अकबर। बस अब मौला ने बुलावा भेजा, कहा कि अब क्योंकि बीबी इस दुनिया से जैसे ही गई, अली खुलकर रो नहीं पाए। कभी ज़ैनब को संभालते थे, कभी उम्मे कुलसूम को संभालते थे, कभी हसन रोते थे चुप करवाते थे, कभी हुसैन करार ना पाते थे। अली खुलकर रो नहीं पाए। अल्लाह अकबर। अब कहा गया कि जरा सलमान को बुला लो। अली अब तक रोए नहीं थे। अब जब किसी अपने को आते हुए देखा, अरे मुश्किल कुशा का शब्द टूट गया। दौड़ते हुए गए, गले से लगा लिया, कहा सलमान, अरे ज़हरा को मार दिया। सलमान अली गरीब हो गया। सलमान मेरी खबर टूट गई। अरे सलमान मेरी मुश्किल कुशा चले गए। सलमान दुआ मांगो, अरे अली का मौत आ जाए। बीबी की तरफ रुक गया, कहा सैयदा आप अली का सुकून साथ ले गए। सैयद अली आपके बिना कैसे जिए। अल्लाह अकबर। मुख्तसर करो। जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैहा, एक मर्तबा काफिला चला, धूप में इमाम मज़लूम करबला का लाशा पड़ा हुआ था। अब लाशे को घोड़ों के टापू तले पामाल किया गया। आखिरी जुमले सुनेंगे। बीबी रबाब जा रही थी, कहा वाली में वादा करते हो, अरे जब तक जीओगे साए में ना बैठोगे, आप पर खूब गिरिया माता करोगे। एक मर्तबा रिहाई की खबर मिले, वापस मदीना पहुंचे। अरे एक मर्तबा कूजा लिए पानी का रखते थे, धूप में गिरने पड़ते थे, गर्म पानी पी लिया करते थे। एक मर्तबा कहा बीबी ज़ैनब ने, ऐ सैयद सज्जाद माँ से कहो अंदर आ जाए। अब पहुंचे, बस चंद जुमले रह गए। अब जैसे ही आए, बीबी ने बाजुओं को पकड़ा। अब कहा गया कि अंदर तशरीफ ले आइए। कहा एहसानिए ज़हरा, मुझे धूप में बैठना है, मुझे अंदर नहीं जाना। अरे मेरा ज़हरा, अरे 6 माह का शहीद हुआ, मेरे गोद चढ़ गई। अरे हक बनता है अस्कर पर धूप में बैठ कर गिरी। अल्लाहु अकबर। अब सैयद सज्जाद ने कहा अम्मा जान, आपका इमाम बन कर कह रहा हूँ, अब अंदर तशरीफ ले आइए। एक मर्तबा अब कहा कि फूफी बाजों को थामिए। एक मर्तबा मौला ने दूसरा बाजू थामा। आखिर जुमले सुनेंगे, भाई अलविदा है हुसैन, अलविदा।
بی بی نے نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگار کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہ جاؤ گے، مدینے کا ایک امام کہتا ہے سائے میں چلیے، پروردگار میرے وعدے کے لاز رکھ لے، ابھی بھی گھروں پرواز کر گئے، سید سجاد کا پپی اماں میری ماں کا واپس لٹا دیجئے، ارے انا للہ اللہ لعنت اللہ علی القبر۔ حسین عالم الذین ظلم علیہم پروردگار عالم جو کچھ پڑھا سیکھا اس پر عمل کر کے توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کے جو حاجت ہے اس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حاضرین محفل کے جو حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سب اپنے اپنے لیے دعا کرتے چلے جائیں گے۔ یا اللہ پاک بانیان مجلس کی ساس اور سسر اور والد کو صحت و عافیت کے ساتھ طولانِ عمر عطا فرما، ان کے تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ عمران اور ثاقب کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ، شوہر عمران اور ثاقب کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ان کو بہترین روزگار فراہم فرما۔ امی جان کئی مرتبہ کہتی رہی کہ بس یہ دعا ضرور کرنا کہ میرے بیٹے کو پروردگار بہترین روزگار فراہم کر دے، پروردگار بی بی سیدہ السلام علیہ کے صدقے سے بہترین روزگار فراہم کر دے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ صفیہ کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد رکھ، علی مجتبیٰ کو صحت و عافیت کے ساتھ طولانِ عمر عطا فرما، اس کو دینی اور دنیاوی تعلیمات میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اس کے نیک اور اچھے نصیب فرما، نظر بد سے بچا۔ یا اللہ سمیرہ کو جو مشکلات و پریشانیاں ہوں ان کو پنجتن پاک کے صدقے سے حل فرما، ان کے اچھے نیک و نصیب فرما، ان کے تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اس کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، اللہ ان کے روزگار میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ یا اللہ گلناز کو اپنے شوہر و بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد رکھ، ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اس کے شوہر کے روزگار میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ گلناز کا آپریشن ہے پروردگار اس میں آسانیاں فراہم کر، اس کی بیٹی کا بھی آپریشن ہے پروردگار ان دونوں آپریشن کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ام رباق کے صدقے سے عائشہ عالیہ کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما، جلد پروردگار ان کی جھولیوں کو جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کے فرزندان حسن و حسین کے صدقے سے نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ یا اللہ عائشہ اور علی کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ، پروردگار دونوں کو نظر بد سے محفوظ فرما، پروردگار علی بھائی کو بہترین روزگار عطا فرما، ان دونوں سے تمام بلاؤں پریشانی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس خاندان کے تمام بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو ہر بری نظر سے بچا لے، پروردگار سب کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ یا اللہ اس گھر کے سرپرست ظہور حسین کو صحت و سلامتی عطا فرما، صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، ان کی ہر مشکل کو حل فرما، ان کا سایہ اپنے بچوں پر سدا قائم و دائم فرما۔ یا اللہ پاک حجاب کو ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، نیک اور اچھے نصیب فرما، ان کو جلد کربلا کی زیارت کا شرف عنایت فرما، پروردگار یا اللہ امی جان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے تمام گھر کے امراض پریشانیوں کو بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرما، ان کے قرض میں پروردگار کو غیب سے کوئی وسائل فراہم کر، ہمیشہ دینے والوں میں ہاتھ رکھ، کبھی لینے والوں میں ہاتھ نہ فرما، پروردگار جو اس گھر کے پریشانی سے دور فرما، حاضرین محفل کے تمام حاجات کو قبول فرما، پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کا فرض بچھایا نیک مقصد کے ساتھ تجھے واسطہ ہے امام عالی مقام کے زخموں کا، امام کو جو نیزوں پر سروں کو بھی معلق کیا گیا، کوئی بھی ظلم تھا جو حسین پر نہ چھوڑا گیا، پروردگار اس مظلوم امام کے صدقے ہم سب کے جو دلوں میں حاجات تمنا ہے خواہشات اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار ہماری دعا کو قبول کر کے ہم پر احسان فرما دے، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نیک اور اچھے نصیب فرما، سب کو اپنے شوہر و بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما، جس کو بیٹیاں دی ہے پروردگار عالم تو اس کو صحت و سلامتی کے ساتھ نیک اور اچھا نصیب فرما، جن کو بیٹے دیے مالک ان پر اپنا کرم خاص عطا فرما، پروردگار تمام ماؤں بہنوں کے دل کی جو حاجت اسے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس گھر کے تمام رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حاضرین محفل کے تمام رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کو امام عالی مقام کے ساتھ برزخ کے رستوں کو آسان فرما کر بیشک میں جانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، پروردگار ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے زور میں تعجیل فرما، جب ہمارے مولا اس دنیا میں آ جائے تو ہم ان کے احوال و انصار میں شامل فرما، پروردگار عالم اتنی لمبی زندگی عطا فرما، اس سال کیا ہر سال اس کے آئندہ تمام سالوں میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات کے لیے، حاضرین محفل کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات کے لیے، وہ جن کے لیے پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ من قرأ سورہ فاتحہ۔ پروردگار اس مجلس اعزا کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچے، اہل بیت علیہ السلام کے ارواح کے صدقے سے، بالخصوص ان مرحومین کو جن کے نام لکھے گئے ہیں: حاجی عبدالخالق بختاور، مائی زرینہ، مائی حاجی اشرف علی، عاشق علی عزیز، مائی پہلوان حسین واحد بخش، حسینہ، مائی فاطمہ مجاہد، آسیہ مجاہد اور کیپٹن وقار آصف کے ارواح کو پہنچے۔ وَالظَّنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ما تم